حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست، کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے؟ میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتا. معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے. اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے. البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا، میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہے کہ نہیں. یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہیں اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے، اور کون تھے؟ جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، کس زمانے میں تھے یہ؟ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ، بابر کا زمانہ، جب جنگ ہوئی ان کے مابین. ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے. فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، ہماری دھوپ چھوڑ دو. دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی، مارا گیا. ان سے بھی پہلے کی بات ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے. کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، اس کے پاس جانے کا سوال نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی. ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں، میں آ جاؤں گا. تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، درویش دوسرے سے نکل جائے گا. بادشاہ چاہتا ہے اذن باریابی. اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟
سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے، جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ جان لیجئے۔ ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا، نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا، ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی۔ اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا، ما آبروئے فقر و قناعت نباختیم، با میر خان بگوئے کہ روزی مقدر است۔ جاؤ میر خان سے کہہ دو، نواب ٹونک سے، ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے، لے جاؤ اپنا وثیقہ۔ کون تھے یہ؟ صاحب یقین۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ شہنشاہ ہند اس نے باریابی چاہے اجازت نہ ملے، وہ یقین کی بات ہے۔ آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا، توکل ہوگا، راضی برضا ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، ڈر کاہے کا، میرا محافظ میرا رب۔ اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے، محبوب کی رضا اسی میں ہے، حاضر ہیں ہم۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغن، سری دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ بتائیے کوئی خوف ہوگا، کوئی حزن ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہے معاملہ ایک۔ دوسرا معاملہ یہ، کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے۔ دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ زنا کر سکیں گے؟ چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے، اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ منطقی بات ہے کہ نہیں؟ میں مثال سے اور سمجھا دوں۔ اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، ایک انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجئے۔ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھئی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی تنخواہ، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اتھارٹی، کتنی وہ سزا دلوا دے گا؟ اول تو پاکستان میں تو 2-4 روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا، اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہیں آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی۔ قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں ہو۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہیں۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر حدیثیں سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔
خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات۔ کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔ راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئیں، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہیں، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک۔ چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے۔ پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفاء عہد نہیں تو دین۔ کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ایمان ہو ہو جائے پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا، کیا قدر و قیمت اس ایمان کی، وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے۔ ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو،
ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو کیا کر؟ نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو۔ اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ بتائیے کوئی اشتباہ ہے گیا؟ لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں۔ یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کل بتایا تھا بھائی، کس سے؟ خوارج سے۔ خوارج سے یہی غلطی ہوئی۔ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، یہ باریک جیسے بال کا سا فرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے۔ انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا، پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آیا، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی گمراہی۔ دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے، آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا۔ یہ چیز ذہن سے نکل گئی، اور برا نہ مانیے یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام۔ یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گناہ، کیوں نہ کرو؟ کیوں حرام خوری نہ کرو؟ کیوں رشوتیں نہ لو؟ کیوں بددیانتی نہ کرو؟ جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے، آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں، یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی، عوام کے اندر جو ہلاکت۔ ان دونوں چیزوں سے بچیے۔ تیسری ایک غلطی کی اہل تشیع نے، انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے۔ فلاں مومن تھے، باقی سب مسلم ہی تھے، اور باقی سب منافق ہی تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان، چھٹی۔ تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں۔ سمجھ لیجئے ان باتوں کو، مجھے کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کرنی، بات سمجھانی ہے۔ دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو، یا مسلم یا غیر مسلم، یہ ہے قانونی تقسیم۔ اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے؟ لیکن منافق کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حضور کہہ سکتے تھے، حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشرہ ہو چکا تھا، عبداللہ ابن ابی،
اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی؟ نماز جنازہ کافر کی پڑھی جاتی ہے یا مسلمان کی؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا۔ منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا۔ فار آل لیگل پرپسز اے منافق از اے مسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ لیگل اینٹیٹیز دو ہی ہے، کافر اور مسلم۔ تیسری اینٹیٹی کوئی لیگل نہیں ہے، تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے۔ اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے۔ ویسے حقیقت نفاق پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، میں اس کے مسائل اور وہاں اس وقت واضح کروں گا۔ اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں، دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا، جیومیٹری پڑھی تھوڑی سی بھی، ان کی سمجھ میں بات آئے گی۔ کچھ گراف بنایا کرتے تھے، زیرو درمیان میں اور رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 اور لیفٹ پر -1 -2 -3 -4، درمیان میں کیا ہے؟ زیرو۔ یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے۔ +1 کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ۔ +2 کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ۔ +3 کیا ہوگا؟ ایمان کا اور درجہ۔ اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ +انفینٹی، انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور -1 نفاق کا پہلا درجہ، -2 -3 اور -انفینٹی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین۔ سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں زیرو بھی تو ہے کہ نہیں؟ یہ تیسری شکل ممکن ہے۔ جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو، بین بین ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اوپر سے مسلم، اندر ایمان، مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم، اندر منافق، مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم، اندر نہ نفاق نہ ایمان، اب وہ نرا مسلم ہو گیا۔ اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ وہی کچھ ہے، اللہ ماشاء اللہ منافق نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے، منافق نہیں ہے۔ یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے، منافق نہیں ہے۔ ہاں مومن بھی نہیں، ایمان کسی اور شے کا نام۔ ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے، ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو توکل، راضی برضائے رب، اطاعت رب، اتباع رسول، نیکی بھلائی اخلاق، یہ ہے ایمان۔ تو ہمارا کیا حال ہے اکثر و بیشتر؟ نہ مومن نہ منافق، بین بین میں ہے۔ اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، پلس کا انکار ہو گیا نا، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر، ولکن قولوا اسلمنا، درمیان میں آ گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن اب آگے چلیے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں۔ منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی۔ کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئیں؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح۔ اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو کفن دوں۔ حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وہ تو تھے نا، ان کا جلال
اور ضبط نہیں کر سکتے تھے. ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا. حضرت خضر کو 3 دفعہ ٹوکا کہ نہیں, یہ کیا کیا تم نے؟ بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ کشتی کو تم نے توڑ دیا, مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہے. یہ کیا کیا؟ یہ دیوار سیدھی کر دی. یہ بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے. انک لن تستطیع معی صبرا. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا. کھڑے ہو گئے, حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں, عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ایک ہے مروت, ایک ہے شرافت. اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی, مجھ سے سوال کیا نا, کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی, بھاگ دوڑ کی. جو کمائی کی ہے وہی ملے گا, اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی, وہ دکھا دی جائے گی. یہ ہے تمہاری کمائی. تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے نا. اور میں یہ بھی بتا دوں, لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت. اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا, حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے, ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک, اور وہ اسیران بدر میں تھے. بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پاس کرتا نہیں تھا, کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی, جس کو بتایا بھی ایک صاحب ہے حضرت حذیفہ ابن یمان. کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے. یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں, یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے, وہ بتاتے نہیں تھے. ان کا نام پڑ گیا صاحب سر نبی. یہ نبی کے رازدان ہیں, ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے, وہ راز ہی رہا. میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا, وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ بات سمجھ لیں, قانوناً ایک شخص مسلمان ہے, حقیقت کے اعتبار سے اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے, +1 سے لے کر +انفینٹی تک. یا منفی طور پر منافق, -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک. اور درمیان میں ایک 0 کا مقام بھی ہے, نہ منافق نہ مومن, بس وہ مسلمان ہے. وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ. دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے, لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی, اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا, اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا, اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. دیکھیے بات سمجھ لیں, بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے. ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے؟ بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم ہی کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے, وہ دلی یقین والا ایمان. قانون ایمان تو ہے, سب کو ہے, میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں 2 صفات کا حوالہ دیا. یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ, تو آپ کا کیا خیال ہے الٹ اپ آتی ہیں یہ؟
بڑی حکمت کے ساتھ آتی، مضمون کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ اللہ کی صفات، اللہ کے نام خاص سبب ہے۔ یہاں فرمایا، آیت ختم ہوئی، ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا، ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تاحال لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں، کیوں؟ وہ غفور ہے، وہ رحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ منطقی بات یہ بنتی جب تک مثبت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے، اس کی شان رحیمی کے طفیل یہ رعایت کی جا رہی ہے۔ اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ذرا ایک بات اس میں سمجھ لیجئے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ نمبر ایک، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اور یہ کتنی بڑی نوید جافزہ ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ چار باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا۔ نمبر ایک، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ مکے میں اسلام کمزور تھا، کفر غالب تھا، ٹھیک؟ جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ لہذا وہی شخص زبان پر کلمہ لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا تھا، مار کھانے کو تو وہی تیار ہوگا نا۔ آگ پر لٹایا جا رہا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی اور نوکیلی چٹانوں والی سنگلاخ گلیوں میں، تو کون جرت کرے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کی، سوائے اس کے جس کے دل میں یقین کامل درجے کا پیدا ہو چکا، جسے جہنم دکھائی دے رہی ہو۔ آپ شاید حیران ہوں کہ یہ کیا بات کہہ دی، ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ۔ صبح کے وقت حضور کا معمول تھا یہ کہ صبح جب فجر کے بعد فوراً نہیں منتشر ہو جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کسی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا، حضور تعبیر بیان فرماتے تھے۔ حضور نے ایک صحابی سے ایسے سوال کر لیا، کیف اصبحت، کیسے صبح کی، کس حال میں صبح ہوئی آج؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی۔ غیر معمولی جواب تھا نا، بڑا دعویٰ تھا اس میں، اصبحت مومنا حقا۔ حضور نے پوچھا، لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے تو تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے، ذرا بیان کرو۔ اس کا جواب انہوں نے دیا، کانی انظر الی الجنہ کانی انظر الی النار، اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ جنت میری نگاہوں کے سامنے موجود، وہ یقین کی کیفیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبرائیل نے 3 سوال کیے تھے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کی کیا تعریف کی آپ نے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان جو دین کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ یقین کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں، وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا، گویا ایمان پہلے اسلام بعد میں، ٹھیک؟
لیکن مدینے میں آ کر حالت بدل گئی. اب مار نہیں پڑتی. کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے، کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ویسے تو مارنی پڑتی نا، لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی. ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے، لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا، چلو تم بھی جاؤ. اب پورا قبیلہ لا رہا ایمان، تو کٹنا تو نہیں سوچتے. چلو بھائی، چل کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے. لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں، سمجھے نا؟ دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کاٹنی ہے، اس طرح کوئی سازش ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فریب ہے، یہ نہیں. لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت کب شدید ہو گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح حاصل ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت جو رو چلی ہے، اس رو میں اکثر لوگ کون تھے؟ دھوکہ نہیں تھا، لہذا منافق بھی نہیں، لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں. وہ تھے لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں، اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب اپنی حالت پر غور کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے. باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان. وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ. ہم سوچ کر ایمان لائیں کیا؟ ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے. اللہ جسے توفیق دے دے، ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، شعوری طور پر ایمان لائیے، وہ ایمان اور ہوگا. اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی، نسلاً بعد نسل اسلام آ گیا. اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح؟ ایمان نہیں آتا اس طرح، اسلام آیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو بتائیے ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے یہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے. اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا؟ اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی، کتنا فضل فرمایا. اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اب چوتھی چیز، نوٹ آف کوشن، یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت، جزوی نہیں. جزوی اطاعت اطاعت نہیں. اللہ کے 10 احکام ہیں، 5 آپ نے مان لیے، 5 آپ نے ٹھوکر مار دی، کیا کہیں گے اسے؟ یہ اطاعت ہے؟ سمجھ لیجئے، یہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں. اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے قانون، اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے. He knows you through and through. وہ جانتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا. یہ حدیث کے الفاظ.
تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تمسخر کہلائے گا، ڈٹھائی کہلائے گی، استہزاء کہلائے گا، دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے، تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے۔ بظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں، اللہ کا ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا، بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ جو مانا کیوں مانا؟ کہ نفس کو پسند ہے۔ دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی؟ نفس کی۔ اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی۔ جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی، کیوں؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل آپ کا افسر کون ہوا؟ نفس یا اللہ؟ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا ہے نفس کو، تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت۔ بظاہر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، حقیقت میں اپنے نفس کا حکم مان، اللہ کہ آپ کی اطاعت کلی ہو، جو اللہ کا حکم سرے تسلیم سم۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے، جذبات کی رو میں آپ بہہ گئے، غلطی ہو گئی۔ ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے انسان۔ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں، میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے۔ پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے، فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے نا۔ ایسا جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے، طوفان کی طرح جذبات چڑھے، اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً اتر جائے گا طوفان اور آپ پچھتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ فوراً رجوع کریں گے، فوراً توبہ کریں گے۔ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے، لیکن فوراً ہی توبہ کرتا۔ البتہ جان بوجھ کر آپ نے with cold reasoning، جیسے آپ کہتے ہیں نا cold blooded murder، ایک ہے جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر دیا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ کا کنگا لگ گیا کسی کو، وہ اللہ کا بندہ ایسا غسیل نکلا، اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو، آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک رسید کیا، مر گیا۔ تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا؟ نہیں تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک گھونسا مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ ایک گھونسے میں ختم ہو گیا۔ کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا؟ نہیں۔ یہ اور 6 ہے اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں، آج مجھے اس کی جان لینی ہے، پستول لے کر چلے، سنبھال کر چلے، گولیاں گن کر چلے اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا۔ اس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اجی کیا کریں، کام نہیں چلتا، سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے۔ یہ جذباتی بات ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ روکھی سوکھی نہیں کھانی بھائی، کھانے پراٹھے ہی ہیں، لہذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی، یہ ہے وہ گناہ۔ یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کرتا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اہل علم کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر بڑا گناہ مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا، وہ ایک چیز بھی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 چیزیں بتائیں۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ تھے، ہم پر 100% منطبق ہوتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اطاعت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ اطاعت کلی ہوگی، جزوی نہیں۔ 4 باتیں یاد رہیں گی۔ اب آئیے ایک بات اور بیان کر کے آج کا بیان ختم کر دوں گا۔ ابھی تو وہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی بات کا ایک حصہ مکمل ہوا نا۔
الایمان قول نہیں، الایمان قول و عمل. جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر اسلام یا کفر کا فیصلہ ہو. جو وہ بات فرما رہے ہیں وہ حقیقی ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. یہ بھی 100% صحیح، یہ بھی 100% صحیح. دونوں چیزیں جڑ گئی کہ نہیں؟ دوسرا حصہ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ؟ لا یزید ولا ینقص. ایمان ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے؟ یزید و ینقص. نہیں، بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. پھر وہی بعد المشرقین. اس کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ٹو ریکنسائل دیز ٹو اسٹیٹمنٹس. یہ بھی 100% درست، یہ بھی اور یہ بھی. دیکھیے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ اے لیگل اسٹیٹس ان دس ورلڈ. آپ کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مسلمان کے حقوق حاصل ہو گئے. آپ اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں، اسلامی ریاست کے صدر بھی بن سکتے ہیں. لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے. تو قانونی بات ہو گئی نا، دستوری قانونی. آپ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، مسلمان عورت سے نکاح صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے. مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اہل کتاب خاتون سے بھی، لیکن مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب سے؟ نہیں. تو قانونی بات ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خواہ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمے پڑھوا لیتے ہیں. اللہ کے ہاں جا کے مجھے جواب دینا ہوگا کہ کہیں کسی غیر مسلم کا نکاح تو نہیں پڑھا دیا کسی مسلمان عورت سے. لو بھائی یہی کلمے پڑھ لو. اپنے سامنے کلمے پڑھوا کے نکاح پڑھاتے. یہ وہ احتیاط ہے، اس لیے کرتے، اس لیے کہ یہ معاملہ قانونی ہے. قانونی بات ہے کہ مسلمان باپ کی وراثت صرف مسلمان بیٹے کو ملے گی. اگر بیٹا کافر ہو گیا تو وراثت نہیں ملے گی. یہ ساری چیزیں قانونی ہے نا. قانونی سٹیٹس جو ہے وہ جامد ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی شخص زیادہ متقی ہو جائے تو زیادہ حق ہو جائے گا، کوئی کم متقی ہو، فاسق و فاجر ہو تو اس کے حقوق گھٹ جائیں گے. آپ یہ کہیں صاحب جو 5 نمازیں پڑھتا اس کو 5 ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، جو 1 نماز پڑھتا وہ 1 ووٹ دے سکتا، کر سکے؟ جو تہجد پڑھے اس کے 10 ووٹ. پھر تو یہ ہونا چاہیے. قانونی سٹیٹس برابر ہے، جامد ہے، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. دیکھیے میں یہاں پہ آخری بات سمجھایا کرتا ہوں. اگر بالفرض ابو بکر صدیق سید المومنین اور عبداللہ ابن ابی رئیس منافقین، ایک پلس انفینٹی ایک مائنس انفینٹی، اگر یہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا ہے یا کم و بیش؟ کم و بیش برابر. ہاں تکفیر ہو جائے گی تو 0 ہو جائے گا. جب تک اس کو آپ نے مسلمان ایکسپٹ کیا ہے اس کا حق برابر ہے. فاسق ہو، فاجر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قانون کے درجے میں برابر ہے. صحیح ہے بات کہ نہیں؟ یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. اب بات کھلی وہ جو میں کہہ رہا ہوں، لیگل سینس جس سے اس شے کا نام ہے، اگر کوئی شے وہ ہے تو واقعہ یہ کہ اس کی معراج پر ہے امام ابو حنیفہ، چوٹی پر. اور مجھے ان حضرات کی بات میں کہ ماننے میں کوئی باک نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کو ٹھہراتے ہیں مصداق حضور کے اس قول کا صلی اللہ علیہ وسلم. قول کیا ہے؟ جب سورہ جمعہ کی آیت اتری کہ محمد کی بعثت ہوئی ہے 2 قسم کے لوگوں کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کون؟ بعث فی الامیین، اور دوسرے کون؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. ایک امیین ایک آخرین. کسی نے سوال کیا حضور یہ آخرین کون ہیں جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی؟ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے اشارہ کر دیا اس کی قوم. حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد لے آئے گا. ایک فرد یا کوئی فرد، دونوں ترجمے ہو سکیں گے.
اگر حکمت، وزڈم، دانائی، تفقہ سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک شخص یا کوئی شخص لے آئے گا۔ اس کو عام طور پر جو حنفی حضرات ہیں وہ منطبق کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر۔ وہ ایرانی النسل تھے، حضرت سلمان فارسی کے مانند تھے، عرب نہیں تھے۔ باقی تینوں ائمہ عرب ہیں نسل کے اعتبار سے، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل، لیکن امام ابو حنیفہ ایرانی النسل۔ حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آخرین میں سے ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے کہ حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس شخص کی قوم کا کوئی شخص لے آئے گا، اور یہی منطبق کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جو گہرا قانونی فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا امام ابو حنیفہ کو، مجھے اس کا کوئی پیرلل نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزید ولا ینقص کا، قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، برابر رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، لیگل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حقوق جامد ہیں، نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں۔ اس کے برعکس وہ ایمان، ایمان حقیقی، کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہو زادتہم ایمانا و تسلیما وما زادہم الا ایمانا و تسلیما لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا۔ غزوہ احزاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے، وما زادتہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے اس صبر نے، ثبات نے، استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اضافہ کر دیا۔ تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت، اور آپ کا تجربہ نہیں ہے۔ کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے، تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی؟ حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی، کون ہے دوست اللہ کے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے۔ ایسے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، دین کی طرف لگن بڑھے گی، دین کا جذبہ بڑھے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور آوارہ اور بدقماش اور فحش گو اور لطیفہ گو اور یاوہ گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ایمان گھٹے گا کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے۔ قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، فحش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا۔ یہ ایمان تو وہ شے ہے، دیکھیے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہے، اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں۔ قلب کے کیا معنی؟ بدلنا، قلب ماہیت، کیفیت بدل گئی، انقلاب، نظام بدل جانا۔ یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں۔ اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شعر کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یہ بات 100% درست ہے تو دل کے لیے صحیح ہے۔ آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے، لیکن دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت۔ چند منٹ کا آرام کرے گا تو چھٹی۔ آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، آپ کے گردے آرام کرتے ہیں، آپ کا معدہ آرام کرتا ہے، ہر جسم کے عضو کے لیے آرام۔ آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے۔ جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں، اب صرف جسم آرام کر رہا ہے، دماغ آرام نہیں کر رہا۔ اس نے چکی پیسنی شروع کر دی ہے اپنی، اس لیے کہ اسے جتنا آرام چاہیے تھا وہ لے چکا۔ اب خواہ آپ پڑے ہوئے، آپ پڑے رہے، وہ اپنا کام شروع کر دے گا۔ تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے، آپ کے اعضاء کو، آپ کے مسلز کو، ہر شے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے۔ اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موت۔ اس کو